کو پیٹ بھر جائے گا یار. اپنی طاقت، کوئی لوڈ نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے، بیٹھے محبت کے ساتھ. دیکھیں حضور غوث اعظم رضی اللہ آنے سے پہلے دھوم مچاتے، آنے سے پہلے بزرگوں کی محفل میں غوث پاک کا ذکر ہوا. ذرا محبت سے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، کہہ دیں لبیک یا غوث اعظم. میں باتیں کرتا ہوں، باتیں سن لیں اور آپ کو سنانے کے لیے کرتا ہوں. ریکارڈنگ میں یہ سب باتیں بہت زیادہ موجود ہیں، جب چاہیں آپ دیکھیں. ہمیں آپ کے قدموں کے نیچے یہ باتیں کرنی ہیں. داستان علی احمد صابر پاک میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ سرکار امام جعفر صادق، ان کے نام سے کونڈا کی نیاز ہوتی ہمارے یہاں خستے پر. امام جعفر صادق فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں ایک دن خواب دیکھا. خواب میں نے کیا دیکھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور حضور کے بغل میں حضور کی بیٹی مخدومہ فاطمہ تشریف فرما ہے، اور مخدومہ فاطمہ کے گھر میں بغل میں گھر کے سبھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. پوری فیملی حضور کے گھر کی بیٹھی ہوئی ہے. حضور کی ازواج امہات المومنین ہیں، حضور کی شہزادیاں شہزادگان، حضور کے تمام تر اقربا متوسرین جو فیملی ممبر تھے سب بیٹھے ہوئے ہیں. امام جعفر صادق کہتے ہیں لیکن امام حسن نہیں تھے، امام حسین نہیں تھے. مخدومہ فاطمہ اپنے ابو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جبہ شریف کے قریب پکڑ کے بیٹھی تھیں. تو امام جعفر صادق کہتے ہیں سناٹا تھا، کوئی کچھ نہیں بول رہا تھا. لگ رہا تھا یہ محفل کربلا کے واقعے کے بعد ہو رہی ہو. امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ میری ماں، میری دادی، میری جدہ یعنی امام حسن حسین کی ماں مخدومہ فاطمہ نے اپنے ابو کا جبہ شریف چوم کر کے ایک سوال کیا. کہا اے میرے ابو، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. تو حضور نے فرمایا بیٹی سوال کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری بیٹی نے مجھ سے کہا آقا میرے دو بیٹے تھے، ایک کا نام تھا امام حسن اور ایک کا نام تھا امام حسین. حضور کی بیٹی مخدومہ فاطمہ فرماتی ہیں ابو میرے ایک بیٹے کو حسن کو آپ کی امت کے منافقین نے زہر دے کے مارا. آپ کو معلوم ہے کیسے مارا تھا؟ شہید کیا تھا امام حسن کو. جو زہر دیا تھا ظالم نے حضور کے لاڈلے بیٹے امام حسن کو، وہ زہر اتنا خطرناک تھا کہ مغرب کی اذان کے بعد آپ گھر میں آئے تو اندر سے جو خون کی الٹی ہو رہی تھی اس میں کلیجے کٹ کٹ کے گر رہے تھے. مخدومہ زینب آ گئیں، آپ کی بہن تھی. بولے بھائی تجھے کیا ہوا؟ روشنی کی چراغ جلایا تو دیکھا تو گوشت کی بوٹیاں الٹی کے ساتھ باہر پڑی ہوئی ہیں. رونے لگیں. بولے بھائی تجھے کسی نے زہر دیا؟ امام حسن نے کہا کہ میری بہن کسی نے مجھے زہر دے دیا ہے اور میرا بچنا بڑا مشکل لگ رہا ہے. تو حضور کی بیٹی مخدومہ زینب نے اپنے بھائی امام حسن سے کہا میرے بھائی بد دعا کر دے، بد دعا کر دے، بد دعا کر دے. تو امام حسن نے کہا اگر میں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہے تو آمین کہے گی؟ تو مخدومہ زینب نے کہا بالکل کہوں گی، نسلیں مٹا دوں گی اس ظالم کی جس نے میرے بھائی کو شہید کرنے کا ارادہ بنایا. تو امام حسن معلوم ہے شہید ہونے والے ہیں، جسم کے اندر کی بوٹیاں کٹ کٹ کے باہر آ گئیں. فرمایا بہن اپنے ہاتھوں کو اٹھا. امام حسن حسین کی بہن مخدومہ زینب نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا تو امام حسن نے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا اے میرے مولا جس نے مجھے زہر دیا ہے میں نے اسے معاف کیا ہے، تو بھی اسے معاف کر دے. مخدومہ زینب کے ہاتھ گر گئے زمین پر. بولے نہ میرے بھائی نہ. بولے میری بہن آمین کہے. بولے تو نے یہ کہاں سے سیکھا؟ امام حسن رو کے بولے یہی مجھے نانا نے بتایا ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ اکبر. یہ حضور کے گھر والوں کا کردار تھا. امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور میرے دادا نبیوں کے سردار تشریف فرما. میری جدہ مخدومہ فاطمہ کہتی ہیں ابو میرا بیٹا حسن تھا، میں نے اسے دودھ پلایا تھا، بہت محبت سے بہت لاڈ پیار سے پالا تھا، مار دیا آپ کی امت کے ایک منافق نے زہر دے کر کے. حضور میرے بیٹے حسن کی بڑی یاد آتی ہے. ایک میرا بیٹا حسین تھا جس کو 3 دن تک بھوکا پیاسا میدان کربلا میں یزیدیوں نے دوڑا دوڑا کے بھوکا پیاسا شہید کیا ہے. مخدومہ فاطمہ رو کے بولی ابو جیسے یہ اور بہنیں عورتیں اپنے بچوں کو زمین پہ چلتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہیں، میں بھی اپنے بچوں کو زمین پہ چلتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں. سرکار کہاں سے لاؤں؟ آخر میرے دونوں بیٹوں کو جان سے مار دیا ظالموں نے. سرکار اور بچیاں عورتیں گھٹنوں کے بل دوڑتے ہوئے ہنستے ہوئے اپنے بچوں کو دیکھنا چاہتی ہیں، میں کہاں سے دیکھوں؟ امام جعفر صادق کہتے ہیں حضور رونے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو گرے نا، حضور کی داڑھی شریف پر گئے.
حضور رونے لگے. حضور کو روتا ہوا دیکھا تو پوری فیملی رونے لگی. امام جعفر صادق کہتے ہیں سناٹے کا عالم تھا. جب میں نے غور سے دیکھا تو حضور کے آنسوؤں کے بیچ میں حضور کی دونوں ران مبارک، جسے آپ جانگ کہتے ہیں، جانگ دائیں بائیں، امام جعفر صادق فرماتے ہیں میں نے غور سے دیکھا تو حضور کے داہنی جانگ مبارک پر اور بائیں جانگ یعنی دائیں اور بائیں دونوں ران مبارک پر دو پھول جیسے شہزادے بیٹھے ہوئے تھے، دو چھوٹے چھوٹے پھول جیسے بچے بیٹھے ہوئے تھے. امام جعفر صادق کہتے ہیں میں بھی رو رہا تھا، لیکن میں آگے گیا. میں آگے جا کر کے میں نے کہا آقا میرا ایک سوال ہے. حضور فرماتے ہیں جعفر تیرا سوال کیا ہے؟ تو امام جعفر صادق کہتے ہیں میں نے کہا آقا میری امی جان نے ابھی سوال کیا ہے، میرے حسن حسین کا بدل چاہیے، مجھے حسن حسین کا بدل چاہیے. بیٹھے ماشاء اللہ، اس پہ آگے بیٹھے، یہاں بیٹھے، آگے بیٹھے. بھائی کرسی دے دیں. نیاز بھائی ہیں، امتیاز بھائی ہیں اور تولیق منہ بھائی ہیں. اچھے بھائی یہاں پر بیٹھ جائیں. نیاز بھائی آ جائیں. میری بات اپنے بھائی ابو طالب بھائی نوری بھائی سے گزارش کروں کہ صحرا پہنا دیں. یہ بغدادی لوگ ہیں. آئیے یہاں بیٹھے. حضور غوث پاک کا دربار دیکھ کے آئے. بیٹھے یہیں بیٹھے. یہیں پر بیٹھے. نہیں ممبر پہ آ جائیں. یہیں پہ بیٹھے سامنے بیٹھے. اللہ تعالیٰ میرے ان بھائیوں کے صدقے میں ہم سب کو غوث پاک کا دربار دکھا دے. ان کے ساتھ بڑے دن گزرے ہیں کربلا میں، بغداد شریف میں، ایران میں. یاد آتی ہے، ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی بے ادبی کی وجہ سے غوث پاک بلائے کہ نہ بلائے. بہرحال غوث پاک ہمیں سچی توبہ کی توفیق دلوا دیں. میں اس لائق نہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کی بڑی مقبول حاضریاں رہی ہیں. ابھی بھی سوچتا ہوں کہ ان کے پیروں کے ریشے میں ضرور بغداد کی مٹی لگی ہوگی. اللہ تعالیٰ ان کے قدم کی برکتوں سے اس زمین میں لیٹنے والے تمام تر مرحوم اور مرحومہ کی مغفرت فرما دے. اے خوشا قسمت در محبوب سبحانی ملا، زندگی کو آستانے شاہ جیلانی ملا. میری کیا اوقات تھی آتا جمعہ بغداد میں، ہے مگر ممکن کی مجھ کو حکم سلطانی ملا. سبحان اللہ. میری کیا اوقات تھی آتا جمعہ بغداد میں، ہے مگر ممکن کی مجھ کو حکم سلطانی ملا. یوں لگا دیدار پا کر آستانے غوث کا، جیسے ایک پیاسے کو ریگستان میں پانی ملا. یوں لگا دیدار پا کر آستانے غوث کا، جیسے ایک پیاسے کو ریگستان میں پانی ملا. اور خیر امت میں ہوا پیدا خدا کا شکر ہے، اور پیر بھی مجھ کو ملا تو پیر لاسانی ملا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. خیر امت میں ہوا پیدا خدا کا شکر ہے، اور پیر بھی مجھ کو ملا تو پیر لاسانی ملا. میری مٹی کس طرح برباد ہو سکتی ہے جب خاک طیبہ کی ہوا بغداد کا پانی ملا. میری مٹی کس طرح برباد ہو سکتی ہے جب خاک طیبہ کی ہوا بغداد کا پانی ملا. دعا کرو اللہ سب کو غوث پاک کا دربار دکھا دے. بڑی راتیں گزری ہیں ان بھائیوں کے ساتھ میں، یاد آتے ہیں وہ منظر، یاد آتے ہیں. صبح کو اچھے بھائی فون آیا تھا رات کے 2:30-3 بجے قلندر کا. تو میں نے کہا تم جاگ رہے ہو؟ مجھ سے بولے کہاں ہو؟ تو میں نے کہا میں باندہ میں جلسے میں گیا تھا، راستے سے واپس آ گیا. طبیعت تھوڑی سی بوجھل تھی. جب سے بغداد شریف سے آیا ایک رات بھی سکون سے گھر پہ نہیں رہ پایا. تو میں نے کہا میں بڑا تھک گیا ہوں 1.5 مہینے سے اور واپس راستے میں آ رہا ہوں. میں نے کہا تم کیوں جاگ رہے ہو؟ تو اس کی آواز بھر گئی. آج کی بات ہے. بولا آصف بھائی گھر پہ سو رہا تھا، خواب میں غوث پاک کے روضے کی زیارت کر لی ہے.
آپ کی یاد ہے میں نے فون کر دیا، میں نے کہا تجھ پر کرم ہوا، دعا کرو وہ دربار، وہ ذرے، وہ دہلیز اللہ ہم سب کو بار بار خواب میں ہی صحیح زیارت کی توفیق عطا فرمائے. آمین. محبت سے آمین کہہ دیں. بغدادی لوگ آئے ہیں، بڑی بات ہے. سب لوگ چلیں گے انشاءاللہ. ہاتھوں کو اٹھا کے بولے انشاءاللہ. دعا کرو جتنے یہاں پر لوگ ہیں، ماں بہنیں، اللہ سب کو غوث پاک کا لنگر خانہ دکھائے. آمین. کربلا دیکھیں گے انشاءاللہ. دل سے بولو انشاءاللہ. ہاں. تو یہ امام جعفر صادق کی بات چل رہی تھی. امام جعفر صادق فرماتے ہیں میں نے اب آقا کریم سے پوچھا، آقا یہ میری دادی نے ایک سوال کیا ہے، میرے بیٹے حسن کا بدلہ چاہیے، حسین کا بدلہ چاہیے، یعنی بدل چاہیے، ان کا روپ کسی میں نظر آئے، ان کی شباہت کسی میں نظر آئے، ان جیسے مجھے ملنے چاہیے. میں بھی اپنے بیٹوں کو زمین پر چلتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں جیسے یہ مائیں اپنے بچوں کو دیکھنا چاہتی ہیں. اولاد نہیں ہوتی تو بگ بازار سے گڑیا خرید کر کے لاتی ہیں اور اسے اپنے سینے سے لگا کے یہ بہنیں سوتی ہیں اور دعا مانگتی ہے، اے میرے مولا اس ڈپلیکیٹ کو اوریجنلٹی میں تبدیل فرما دے، اللہ ان کی گود کو غوث پاک کے نام کے صدقے میں بھر دے. آمین کہہ دو. آمین کہہ دو. تو ظاہر سی بات ہے مخدومہ فاطمہ کہتی ہیں آقا وہ مجھے اپنے بچوں کا بدل چاہیے، کہاں سے پاؤں، کس کو دیکھوں کہ جس کو دیکھ کے حسن کی یاد آئے، حسین کی یاد آئے. اتنے میں امام جعفر صادق پہنچ گئے. بولے آقا میری ماں نے سوال کیا، میری دادی نے سوال کیا، وہ جواب آپ نے ابھی نہیں دیا، میرا الگ سے ایک سوال ہے، اس کا جواب عنایت فرما دیں. حضور فرماتے تیرے سوال کیا ہے؟ تو سرکار امام جعفر صادق فرماتے آقا آپ کے دونوں ران پر، جانگ پر جو پھول جیسے بچے بیٹھے ہیں یہ کون ہیں؟ اگر دل کہے تو سبحان اللہ کہہ دیجئے گا. نام میں اللہ نے اتنی تاثیر رکھی ہے، میں جن کا نام دینے والا ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں جو میرے بائیں ران پر بیٹھا ہے یہ شہزادہ جب یہ پیدا ہوگا تو دنیا اسی کو شہنشاہ کلیر شریف سرکار صابر پاک کے نام سے یاد کرے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. دنیا اسی کو کلیر کا بادشاہ کہے گی. اور بولے حضور یہ جو دائیں ران پر بیٹھا ہے وہ امام جعفر صادق، امام جعفر صادق، ان کے بیٹے ہیں امام باقر، ان کے بیٹے امام موسیٰ کاظم جو یہ 7ویں امام، وہ 6ویں، وہ 5ویں. اور غوث پاک کب کے بزرگ ہیں؟ بعد کے. وہ کہتے ہیں جو میں نے پوچھا حضور سے یہ دائیں ران پر جو بیٹھا یہ کون ہے؟ تو حضور فرماتے جب یہ میرے دائیں ران پر بیٹھنے والا میرا شہزادہ پیدا ہوگا تو دنیا اسی کو عبد القادر جیلانی کے نام سے یاد رکھے گی. سبحان اللہ. فرماتے ہیں میرے آقا ہے میرے جعفر میری بیٹی نے مجھ سے پوچھا ہے مجھے حسن کا بدلہ چاہیے، حسین کا بدلہ چاہیے، یعنی حسن کا روپ چاہیے، حسن کا کردار مجھے دیکھنا، کس کو دیکھوں؟ تو آج اللہ نے میری بیٹی کے ان دونوں بیٹوں کا صدقہ اتار دیا ہے. حضور فرماتے ہیں یہ میرا بیٹا صابر ہے، سبحان اللہ کہتے ہیں، یہ میرا بیٹا عبد القادر جیلانی ہے، میری بیٹی فاطمہ حسن حسین مانگ رہی ہے. تو اللہ نے حسن حسین کا بدل عبد القادر اور صابر پاک کی صورت میں دے دیا. کہتے وہ کیسے؟ تو میرے آقا غوث پاک کا ایک ٹائٹل ہے محی الدین. کیا ٹائٹل ہے؟ اللہ کا ایک نام ہے حی، حی بڑے حی سے حی، اس کا مطلب زندگی دینے والا، اسی سے بنا محی الدین، دین کو زندگی دینے والا. حضور غوث پاک کا ٹائٹل ہے محی الدین، دین کو زندگی دینے والا. میرے آقا فرماتے ہیں میرے بیٹے عبد القادر کے دادا حسن کو، میرے بیٹے لاڈلے کو مدینے کے منافقین نے زہر دے کے یہ سوچ کے مار دیا حسن کو زہر دوں گا حسن کا منہ بند ہو جائے گا، حسن مر جائے گا تو دین حسن دین مصطفیٰ مر جائے گا. ان کو کیا پتا تھا حسن کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں میں اللہ ایک بیٹا ایسا پیدا کرے گا جس کا ٹائٹل ہی محی الدین ہو جائے گا، جس کا لقب ہی محی الدین ہو جائے گا. اے میرے بیٹے جعفر میری بیٹی فاطمہ نے مجھ سے پوچھا ہے ابو مجھے حسین کا بدل چاہیے، حسین جیسا چاہیے، حسین کی شبیہ تصویر سایہ عکس چاہیے. تو اے میرے بیٹے جعفر سن، میرے بیٹے حسین کو 3 دن تک میدان کربلا میں لوگوں نے بھوکا پیاسا رکھ کے دوڑا دوڑا کے شہید کیا ہے. ان کے بھتیجے یعنی امام حسن کے بیٹے یہ بھی ہوئے، ان کے بھتیجے میرے صابر نے 12 سال تک گولر کی شاخ پکڑ کر کے کھڑے ہو کر کے اعلان کرتا رہے گا اے دنیا والو دیکھ لو 12 سال تک بغیر کچھ کھائے پیے صابر زندہ رہ سکتا ہے تو 3 دن میں حسین کو کیسے موت آ سکتی ہے.
اللہ 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 اللہ، یہ شان ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لاڈلوں میں سے ایک لاڈلے شیخ عبد القادر جیلانی کی۔ امام جعفر صادق کی محفل میں ان کا ذکر ہو رہا ہے، ذرا پیار سے کہہ دیں سبحان اللہ۔